إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، آج جبکہ ہم اور آپ ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہماری اکثر عبادتیں مجبوری کی عبادت ہو گئی ہیں، ہماری نماز بھی مجبوری کی عبادت، ہمارا روزہ بھی، ہمارا حج بھی، عمرہ بھی، عید الاضحیٰ بھی، صلاۃ العیدین اور اس طرح سے بہت ساری عبادتیں آج اس کورونا کے ماحول میں مجبوری کی عبادتیں ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ اصولی باتیں اور کچھ اساسی اور بنیادی قواعد کی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ میں رکھی گئی کہ مجبوری کے بارے میں، اضطرار کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کی کچھ رہنمائی کی ہے یا ایسے ہی چھوڑ دیا کہ مجبوری کے نام پر جیسا چاہو ایسی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کے کرم سے گزشتہ خطبے میں کچھ اساسی باتیں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ آج کے اس خطبے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے انفرادی عبادت سے متعلق کچھ مجبوری میں جو عبادتیں ہوتی ہیں انفرادی اور ذاتی، اس کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، اور خاص طور سے طہارت حاصل کرنے سے متعلق، پاکی حاصل کرنے سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں ہماری رہنمائی کی ہے،
ان اصول اور قواعد کو ہمیں جاننا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ان اصول و قواعد کو جاننے کا ماحول کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو عبادت میں تو بہت پختہ ہوتے ہیں، مگر جب کسی مجبوری اور اضطراری کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ معاشرے اور سماج میں ایسے ہمارے بہت مسلمان بھائیوں کو جانتے ہوں گے، میں بھی بہت ساروں کو جانتا ہوں، بلکہ اگر یہ کہا جائے اکثریت کا حال یہ ہے کہ نارمل حالت میں تو ماشاء اللہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، کبھی جماعت نہیں چھوٹتی ہے، ہمیشہ صف اول میں رہتے ہیں، مگر جب بیمار ہو جاتے ہیں، سفر میں چلے جاتے ہیں، کسی اور مجبوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ وہ نماز کبھی پڑھتے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ جبکہ میرے بھائیوں، مجبوری کی کیفیت میں، مجبوری کی حالت میں ہمیں اور آپ کو زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتائیے، ایک شخص بیمار ہو گیا ہے تو بیماری میں اس کو تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو چھوڑتا ہے، جو پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ دو ناحیے سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ناحیہ کیا ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام زیادہ کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو بیماری سے جلدی شفایابی عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ کی شفایابی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اور دوسری بات بہت خطرناک، اگر اللہ نہ کرے آپ کی اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے اور اس بیماری میں آپ مر گئے تو آپ نماز جہاں بہت پڑھتے تھے اور آپ نے بیمار ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی تو آپ بے نمازی ہو کر کے مرے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ خاتمے پر ہوتا ہے۔ آپ 60 سال تک نماز پڑھتے رہے میرے بھائیوں، فجر سے لے کر کے عشاء، عصر سے لے کر کے ظہر، مغرب، ساری نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، دکان چھوڑ کر کے آتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آتے تھے اور ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے آتے تھے۔ آپ کے بارے میں پورا علاقہ گواہی دیتا ہے کہ آپ پہلی صف میں نماز میں رہا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ بیمار ہو کر کے آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، اگر اس حالت میں اگر مر گئے آپ تو آپ بے نمازی ہو کر کے مریں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ 60 سال اگر انسان نماز نہ پڑھے اور آخری وقت میں توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور ایک دن میں اس کی وفات ہو جائے، اس کو نمازی کہا جائے گا۔ اور 60 سال اگر انسان نماز پڑھے اور آخری وقت میں نماز چھوڑ دے، اس کو بے نمازی کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا ہم نے آپ کو تھکایا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ وجہ کیا ہے اس کی میرے بھائیوں؟ کیسے پڑھیں گے بیماری میں نماز؟ نہ وضو کر سکتے، نہ کھڑے ہو سکتے، نہ کچھ اور مسائل، کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ کیسے جو ہے شیطان نے اس میں ڈال دے، کیسے پڑھیں گے؟ طہارت کے مسئلے ہیں، پاکی کے مسئلے ہیں، کیسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا یہ بھائی جو ہے کیا نام ہے نعوذ باللہ جو ہے اللہ کا باغی، نہیں، شیطان اس کے ذہن میں اس سے ڈال دیتا ہے کیسے پڑھ سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اس دین میں کوئی تنگی نہیں چھوڑی ہے۔ آپ کتنے مجبور ہو جاؤ تو اللہ رب العزت نے آپ کے مجبوری کے حساب سے آپ کے لیے حکم بیان کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہماری یہ شریعت کہتی ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہو لیکن نماز کا وقت ہے تو آپ کو کیسے بھی مر کر کے کھڑے ہونا اور کھڑے ہی ہو کر کے نماز پڑھنا ہے؟ ایسی ہماری شریعت ہے نعوذ باللہ؟ نہ، ہماری شریعت یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمران ابن حسین سے، یا عمران صلی قائما، عمران کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، عمران اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ جاؤ۔ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کو تکلیف اٹھانی ہے؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کو مشقت میں پڑنا ہے؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دیکھو کتنی آسان اور کتنی سہل اور کتنی پیاری ہے، کہتے طاقت نہیں تو بیٹھ جاؤ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر نہیں بیٹھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پہلو پر بیٹھ پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، ہم نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو کہ ہمارے بعض بھائی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ زمین پر نہیں کر پاتے ہیں تو اپنے آگے ایک ٹیبل بنا کر کے رکھتے ہیں، اس ٹیبل پر سجدہ کرتے ہیں، اتنی مشقت اور تکلیف میں ڈالتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. آپ آئے تو دیکھیں ایک صحابی بیٹھ کر کے مجبوری کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے تکیا رکھے ہوئے ہیں, سجدہ تکیا پر کر رہے ہیں. آپ نے تکیا اٹھا کر پھینک دیا, آپ نے تکیا اٹھا کر پھینک دیا. کہا اس کی ضرورت نہیں, اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہو اشارہ کر لو, رکوع سے زیادہ سجدے میں اپنے سر کو جھکاؤ, آپ کا سجدہ ہو گیا, تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں ہمارے دین کو آپ بدنام کر رہے ہو؟ کیوں آپ ہمارے دین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو؟ کیوں ہمارے دین کے بارے میں آپ غلط نظریہ رکھے ہوئے ہو کہ اس دین میں مجبوری اور پریشانیوں کا حل موجود نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, کون سا ایسا مسئلہ ہے اور کون سی ایسی پریشانی ہے جس کا حل نہیں موجود ہے؟ وقت زیادہ نہیں ہے, میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ طہارت کے تعلق سے ایک مریض کے بارے میں کیا رہنمائی ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. میرے بھائیوں, پہلی رہنمائی تو یہ ہے کہ دیکھیے, بندہ اگر وضو کر سکتا ہے پانی سے تو وضو کرے, اگر ناپاک ہے پانی سے غسل کر سکتا ہے تو غسل کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے آپ کو پانی نہیں یوز کرنا ہے, اب پریشان ہو جاتا ہے, جب پانی ہی نہیں یوز کرنا ہے تو وضو کیسے کروں گا, وضو نہیں کروں گا تو نماز کیسے, خلاص نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کس لیے ارشاد فرمایا ہے, کس لیے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. ہمارے دین نے کہا اگر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو, پانی استعمال نہ کرنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں, 3 وجہ علم نے بیان کیا. ایک وجہ تو پانی موجود نہیں ہے, دوسری وجہ آپ بیمار ہو, تیسری وجہ بیمار نہیں ہو, پانی بھی موجود ہے مگر بہت سخت ٹھنڈی ہے اور پانی بہت ٹھنڈا ہے, اگر استعمال کرو گے تو بیمار ہو جانے کا ڈر ہے. میرے بھائیوں, تو اگر آپ سخت ٹھنڈی ہے تب بھی آپ پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیمار ہو تب بھی پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی نہیں ہے تب تو خیر پانی استعمال کرنے کا امکان ہی نہیں رہتا ہے. ایسی صورت میں آپ کے لیے شریعت نے تیمم پیش کیا ہے, تیمم پیش کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں کہ جس نے اس رخصت کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور جس نے شرعی مسئلے کو سیکھا اور سمجھا نہیں ہے. بہت بڑا واقعہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے, ایک صحابی کو سر پر زخم تھا, وہ ناپاک ہو گئے, جنبی ہو گئے, اور اس کے بعد جب غسل کرنا ہوا تو صحابی نے کہا کہ میں جنبی ہوں, ناپاک ہوں, میرے سر میں زخم ہے, اگر میں نہاؤں گا تو بیماری بڑھ جائے گی, میں پریشان ہو سکتا ہوں, تکلیف میں پڑ سکتا ہوں. جو صحابی ان کے ساتھ تھے انہیں مسئلہ صحیح معلوم نہیں تھا, ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو بھائی یہی جانتے ہیں کہ پانی کے سے نہانا ضروری ہے, اس کے بغیر ناپاک نہیں ہو سکتے ہو. صحابی نے نہا لیا, مر گئے, انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا, کہا قتلوہ قتلہم اللہ. یہ جو ساتھ میں لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں سوائے نہانے کے, ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا, اللہ ان کو مار ڈالے, اللہ ان کو مار ڈالے. نہیں معلوم تھا مسئلے کو پوچھا کیوں نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک اور واقعہ پیش آیا, بڑا دلچسپ واقعہ کہ تیمم بھی کیسے کرنا ہے. میرے بھائیوں, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ایک سفر میں یہ بھی ناپاک ہو گئے, پانی ان کو نہیں ملا. کہتے ہیں جب پانی نہیں ملا تو میں نے تیمم کا مسئلہ تو سنا تھا مگر تیمم کے طریقہ ان کو صحیح سے معلوم نہیں تھا. تو انہوں نے کیا سمجھے کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے پاکی حاصل کرنا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں زمین پر کپڑے نکال کر کے جانور کی طرح سے لوٹنے پلٹنے لگا تاکہ پورے بدن میں مٹی لگ جائے. پانی نہیں ہے نا تو مٹی سے پاکی حاصل کرنا ہے. اب جو ان کے سمجھ میں تھا تو یہ زمین پر الٹ پلٹ رہے, پیٹھ پیٹھ پہلو ہر طرف مٹی لگا رہے ہیں تاکہ مٹی لگ جائے, میں پاک ہو جاؤں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ پیش آیا. کہا عمار اس کی کیا ضرورت تھی تم کو, اللہ اکبر, دین دیکھیے سبحان اللہ. تیمم بھی کرنا تو کیا پورے بدن میں مٹی لپیٹنا ہے, پورے بدن میں مٹی پوتنا ہے. میرے بھائیوں, کہا ہماری اس کی ضرورت نہیں تھی, تمہارے لیے کافی تھا کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارتے. تیمم کا طریقہ بھی سیکھ لو, بہت سارے لمبے چوڑے طریقے بتاتے ہیں, ہمارا دین بڑا آسان ہے. دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارو, ایک بار, 3 بار نہیں میرے بھائیوں. اور اس کے بعد ہاتھ کو اٹھاؤ, اگر مٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی دھول لگی ہوئی تو یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے کیا نام ہے اپنے چہرے پر لپیٹ لو مٹی, آپ مجنون اور پاگل کی طرح دیکھو. نہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ ہے کہ اسے پھونک مار دو کہ مٹی اڑ جائے، گرد و غبار اڑ جائے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو اور یہ ہتھیلی پر پھیر لو۔ یہ ہاتھ پہ پھیرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہی سمجھتے کہ جیسے وضو کرتے ہیں تو اب مٹی پر ہاتھ مارو اور یہاں تک ہاتھ پہ پھیرو پھر پیر پر پھیرو، نعوذ باللہ، کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو، اس میں اگر مٹی گرد و غبار ہے تو پھونک مار دو، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ایسے پھیر لو، اور اس کے بعد یہ ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر پھیر لو، آپ کا تیمم ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے۔ اب بتائیے آپ کے لیے کوئی عذر رہ جاتا ہے میرے بھائیوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ نماز یہی تو ایک عبادت ہے کہ جو کسی حالت میں مرتے دم تک کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شرعی اصول اور ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی نارمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان مجبوریوں کی عبادتوں سے ہمیں چھٹکارا دے دے اور ہمیں نارمل عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ پریشانی یہ مصیبت ہم سے اٹھا لے اور پوری دنیا کی اس معیشت کو زندگی کو نارمل طریقے سے رب العزت تو چلا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔